بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد۔ ابتدا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے، جو کہ ہر قسم کی تعریف کا مستحق و لائق ہے۔ اسی کی پاک ذات ہے کہ جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی پوری کائنات کو چلانے والا، وہی زندگی اور موت عطا کرنے والا ہے۔ لہٰذا وہی اکیلا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے، خواہ وہ مخلوق کوئی نورانی فرشتہ ہو، یا کوئی خاکی پیغمبر نبی ہو، یا کوئی ولی صالح ہو، یا اس کی عظیم مخلوقات میں سے سورج، چاند، ستارے ہوں، یا پھر پہاڑ، درخت، چرند پرند ہوں۔ ان میں سے کوئی بھی مستحق نہیں، نہ اس لائق ہے کہ انہیں ان کے خالق کے ساتھ اس کی عبادت میں شریک کیا جائے۔ اور اسی کی پاک ذات ہے جس کے خوبصورت پیارے پیارے نام ہیں، اور جس کی بلند و عالی صفات ہیں، جس کا اس نے اپنی کتاب میں بخوبی ذکر کیا ہے، اور جن کے بارے میں اس کے نبی نے بارہا بتلایا ہے۔ اور اس کے بعد ہم صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر محمد بن عبداللہ پر، ان کے آل بیت الطاہرین پر، ان کے صحابہ کرام پر، اور جو کوئی بھی ان کی بہترین طریقے سے پیروی کرتا ہے قیامت تک۔ اور اس کے بعد الحمدللہ، جس طرح کے ساتھی جانتے ہیں، یہ ہفتہ وار دروس کی نشست ہے، جس میں ہم الشیخ العلامہ شیخ الاسلام عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ کی کتاب الدروس المہمہ کی شرح پڑھ رہے ہیں، جو فرمائی ہے الشیخ الدکتور عرفات بن حسن بن جعفر المحمدی حافظہ اللہ نے۔ اور جو اس کے اوائل کے جو ابواب ہیں، یا جو پہلا اس کا باب ہے، اس میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ وصیت کی کہ ہر مسلمان کو جو سورۃ الفاتحہ ہے، اور جو قصار السور ہیں، جو چھوٹی صورتیں ہیں قرآن میں، اور وہ ہیں سورۃ الزلزلہ سے لے کے سورۃ الناس تک، ان کو اچھی طرح ان کی تلفظ، ان کی تلاوت کرنی آنی چاہیے، اور ان کو حفظ بھی کر لینا چاہیے، اور ان کا جو عام تفسیر اور معنی ہے اس کی بھی جانکاری ہونی چاہیے، کیونکہ ہر مسلمان جو ہے ان سورتوں کو اپنی نمازوں میں، روزانہ کی 5 گانہ نمازوں میں انہیں استعمال کرتا ہے، اور ان صورتوں کے معنی پتہ ہونے سے، ان کا تلفظ صحیح ہونے سے ایک مسلمان کی جو نماز ہے وہ درست بھی ہوتی ہے، اور اس میں نکھار بھی آتا ہے۔ تو پچھلی نشست میں ہم نے سورۃ القارعہ کی تفسیر پڑھی تھی، مختصر، جو شیخ عرفات نے فرمائی ہے۔ تو آج ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ التکاثر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الہاکم، غافل کر دیا تمہیں، التکاثر، باہم کثرت کی خواہش نے، حتی، یہاں تک کہ، زرتم، تم جا پہنچے، المقابر، قبرستانوں میں، کلا، ہرگز نہیں، سوف، عن قریب، تعلمون، تم جان لوگے، ثم، پھر، کلا، ہرگز نہیں، سوف، عن قریب، تعلمون، تم جان لوگے، کلا، یقیناً، لو، اگر، تعلمون، تم جان لو، علم الیقین، یقین کا جاننا، لترون، تو یقیناً تم ضرور دیکھو گے، الجحیم، دوزخ کو، ثم لترونها، پھر یقیناً تم ضرور دیکھو گے اسے، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے،
ثم پھر لتسألن یقیناً تم ضرور سوال کیے جاؤ گے یومئذ اس دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں. تو یہ اس سورت کا ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ جو ہم نے یہاں پر پڑھا. اس کا جو عام معنی جو ہے وہ پڑھتے ہیں، اب اس کو پیش کرتے ہیں انشاءاللہ. سورۃ القارعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب معلوم کر لو گے. ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا. کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو. لترون الجحیم، تو بے شک تم جہنم دیکھ لو گے. ثم لترونها عین الیقین، اور تم اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تم سے ضرور بالضرور نعمتوں کا سوال ہوگا. اور یہ جو ترجمہ میں نے پڑھا یہ مولانا محمد جونا گڑھی کا تھا رحمہ اللہ. تو اب اس کی جو تفسیر ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. شیخ عرفات حافظہ اللہ فرماتے ہیں کہ سورۃ التکاثر جو ہے یہ مکی سورت ہے، یعنی کہ مکہ میں نازل ہوئی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو لوگوں کو دنیا نے اور دنیا کی جو لذتیں ہیں انہوں نے آخرت اور اس کی تیاری سے غافل کر دیا ہے. یعنی اس صورت میں ان آیات میں یہ ذکر ہے کہ لوگوں کو دنیا اور اس کی لذتوں نے آخرت اور اس کی تیاری سے غافل کر دیا ہے، حتیٰ کہ ان پر موت آن پہنچتی ہے اور پھر وہ اپنی قبروں کو جا پہنچتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں اس میں دفن کر دیا جاتا ہے جب کہ ان کو موت آن پہنچتی ہے. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین. تو جب لوگ اپنی قبروں میں جا پہنچتے ہیں تو پھر انہیں علم ہو جاتا ہے. جب لوگ اپنی قبروں میں جا پہنچیں گے تو انہیں علم ہو جائے گا کہ ان کی جو دولت اور اولاد تھی انہوں نے انہیں غافل کر رکھا تھا، انہیں مصروف کر رکھا تھا. اور اگر آپ اس چیز کو جان لیں جس طرح کہ آپ کو جاننا چاہیے، جس طرح کہ اس کا حق ہے کہ آپ اسے جانیں، تو آپ کو پھر آپ کے مال اور اولاد جو ہے وہ اس حقیقت سے غافل نہ کر پائے گی، اور نہ ہی دنیا جو ہے آپ کو آخرت سے غافل کر پائے گی. لیکن ان چیزوں نے لوگوں کو غافل کر دیا اور ان کو مصروف کر دیا حتیٰ کہ وہ قبرستانوں میں جا پہنچے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ. اور پھر جب وہ اپنی قبروں میں جا پہنچتے ہیں، اپنے ٹھکانے کو، اس دنیا کے آخری ٹھکانے کو، تو اس کے بعد وہ جہنم کی آگ کو دیکھیں گے اور اس کو واضح طور پر دیکھیں گے اور اس کا مشاہدہ یوں کریں گے کہ جو عین الیقین مشاہدہ ہوگا، یعنی کہ اس میں کوئی شک نہ ہوگا، یہ حقیقی ہوگی جس طرح کہ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. اور جب ان کو دفن کر دیا جاتا ہے اور جب وہ آگ کو پھر بالآخر چھوتے ہیں تو یہی وہ حق الیقین ہے جو ان کو پھر آن پہنچتا ہے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. تو پھر قیامت والے دن ان سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو ان کو عطا کی گئی تھی دنیا میں، جس طرح کہ صحت کی نعمت، رزق کی نعمت، امن و امان کی نعمت، اولاد کی نعمت. ہر نعمت کے بارے میں پھر ان سے پوچھا جائے گا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے سورۃ الاحقاف میں وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. کہ اس دن
وہ جنہوں نے کفر کیا ہے جب ان کو آگ پر پیش کیا جائے گا تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے اپنی اچھائیاں اور اپنی نیکیوں کو اپنی دنیاوی زندگی میں برباد کر دیا اور ان سے فائدہ اٹھا لیا. فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ. تو آج تمہیں ایک ذلت آمیز عذاب جو ہے اس سے دوچار کیا جائے گا، اس کے بدلے جو تم زمین میں ناحق تکبر کیا کرتے تھے اور اس کے بدلے جو تم اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے. تو وہ نعمتیں جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ دو قسم کی ہیں، جس طرح کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اغاثۃ اللہفان میں ذکر کیا ہے. تو پہلی جو قسم ہے ان نعمتوں کی جن کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ قسم ہے جو انسان کی جائز مال میں سے لے کر اس جگہ خرچ کیا جاتا ہے جو مستحق ہوتی ہے. یعنی پھر سے دہراتا ہوں، جو پہلی قسم ہے نعمتوں کی وہ ہے کہ وہ جائز جگہ سے لے کر جس جگہ حق ہے خرچ کرنے کا وہاں پر خرچ کی جاتی ہے. تو اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انسان نے اس کا شکر ادا کیا کہ نہ کیا. اس کے بارے میں انسان نے شکر ادا کیا کہ نہ کیا. اور دوسری قسم وہ ہے کہ جو ایک ناجائز جگہ سے لے کر ایک ناحق جگہ پر خرچ کی جائے. تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے اس چیز کو لے کر کہاں خرچ کیا گیا، یعنی کہ اس کو ناجائز مال کو لے کر ناحق جگہ پر کیوں خرچ کیا گیا. تو یہ دو قسمیں ہیں. اگر وہ چیز ہے جو جائز جگہ سے لے کر اور جو جگہ ہے جہاں پر حق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے، اگر وہ اس طرح ہوئی ہے، اس کے بارے میں سوال یہ بنتا ہے کہ تم نے اس کا شکر ادا کیا کہ نہیں. اور جو ناجائز جگہ سے لے کے جس جگہ پر حق نہیں بنتا وہاں پہ خرچ کی گئی تو پھر پوچھا جائے گا کہ یہ کہاں سے کیوں ناجائز جگہ سے لے کر ناحق جگہ پر خرچ کیا گیا. تو دونوں حالتوں میں سوال ہوگا. صحیح مسلم میں عبداللہ ابن شخیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ تلاوت کر رہے تھے الہاکم التکاثر، یعنی سورۃ التکاثر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سورت کی تلاوت کی تو فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، کہ آدم کی اولاد جو ہے وہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، میری دولت میری دولت. تو اس سے کہا جاتا ہے جواب میں کہ وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم مِّن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ. تو اے آدم کی اولاد، کیا تیرا ایسا کوئی مال ہے جو تو نے کھایا نہ ہو اور وہ فنا نہ ہو گیا ہو؟ او لبست فأبلیت، یا تو نے ایسا کوئی پہناوا لباس جو پہنا ہو اور وہ پرانا نہ ہو گیا ہو یا پھٹ نہ گیا ہو؟ او تصدقت فامضیت، یا پھر کوئی ایسا مال جو تو نے صدقہ کیا ہو تو وہ گزر نہ گیا ہو. یعنی جو تو مال اپنا یاد کرتا ہے کہ میرا مال میرا مال، تو اس کو جواب میں یہ کہا جاتا ہے کہ تیرا جو مال ہے اس میں سے جو بھی تیرا مال تھا جو تو نے کھا لیا تو وہ فنا ہو گیا، ختم، باقی نہ رہا. تو تیرے مال کی کیا وقت ہے؟ تو کس چیز کے بارے میں پوچھتا ہے؟ وہ اللہ کی عطا تھی جو اللہ نے تجھے عطا کی. اور تجھے جو لباس ملا وہ بھی تو نے پہن کر یا تو وہ پرانا ہو گیا یا پھٹ گیا اور تو نے اس کو تبدیل کر دیا، پھینک دیا، یا تیری وفات کے بعد وہ تیرے جو وارثین تھے انہوں نے تقسیم کیا یا اس کو پھینک دیا، یا پھر وہ صدقہ جو تو نے اللہ کی راہ میں کیا تھا تو وہ اللہ کی راہ میں رہا اور وہ پیچھے رہ گیا. یہ تیرا مال ہے، یہ تیرے مال کی حقیقت ہے. تو یہ جو صورت ہے یہ قصار سور ہیں، لیکن آپ دیکھیں جو مکی صورتیں ہیں ان میں ایک یاد دہانی ہے، ایک آخرت کی، قبر کی، موت کی جو سنگینیاں ہیں، جو جہنم کی آگ ہے اس کا جو منظر ہے اور جو انسان کی فطرت ہے ان کو بہت ہی
چھوٹی چھوٹی آیات میں ایک بھرپور طریقے سے جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے۔ اگلی جو سورت ہے سورۃ العصر، اور یہ ایک بہت اہم سورت ہے بلا شبہ، اور یہ قرآن کی چھوٹی ترین صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر، و قسم ہے العصر زمانے کی، انا بلا شبہ الانسان انسان لفی خسر البتہ خسارے میں ہے، الا سوائے الذین ان لوگوں کے جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، وتواصوا اور ایک دوسرے کو تاکید کی، بالحق حق کی، وتواصوا اور ایک دوسرے کو تاکید کی، بالصبر صبر کی۔ سورۃ العصر بھی مکی ہے۔ عموماً ایک جو نشانی ہے مکی صورتوں کی، ایک تو یہ ہے کہ ان کی آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں، ایک ایک لفظ کی، دو دو لفظ کی، تین تین لفظ کی۔ ایک تو یہ نشانی ہے مکی صورتوں کی کہ اس کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں۔ والعصر ایک لفظ کی آیت ہے، دو لفظوں کی آیت ہے، واو العصر، ان الانسان لفی خسر۔ اسی طرح قل اعوذ برب الناس، جو آیتیں ہیں وہ لمبی نہیں ہوتی عموماً۔ تو شیخ فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر جو ہے یہ بھی مکی صورتوں میں سے ہے، اور یہ جو صورت ہے خواہ یہ بہت ہی مختصر صورت ہے، چھوٹی صورت ہے، لیکن اس میں قرآن کی جتنے بھی خیرات ہیں، جتنی بھی قرآن کی خیرات ہیں، وہ سب کی سب اس صورت میں جمع ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہی ساری کی ساری تعریفیں ہیں، جس نے اپنی کتاب کو کافی کر دیا لوگوں کے لیے دوسرے کتابوں کے باوجود، یعنی کہ بامحاورہ ترجمہ نام بامحاورہ ترجمہ ساتھی نے یاد دلایا کہ نہیں پڑھا سورۃ العصر کا۔ والعصر زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان انسانیت ساری کی ساری نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور جنہوں نے آپس میں حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ نعم، تو یہ جو صورت ہے شیخ فرماتے ہیں مکی ہے، اور اس کے باوجود کہ یہ مختصر صورت ہے، اس میں قرآن کی جتنی بھی خیرات ہیں، اچھائیاں ہیں، وہ سب کی سب جمع ہیں، اور ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہی ہیں کہ جس نے اپنی کتاب میں کفایت رکھی ہے بنسبت دوسری کتابوں کے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس میں ہر قسم کی بیماری کے لیے شفا رکھی ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہر قسم کی خیر کی ہدایت کا باعث بنایا ہے۔ اور یہ جو کلمات ہیں یہاں پر، یہ مفتاح دار السعادہ میں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو اللہ سبحانہ وتعالی قسم اٹھاتا ہے زمانے کی، اور وہ زمانہ کیا ہے؟ وہ یہ زمانہ ہے جس میں انسان اپنے اعمال کماتا ہے، یا تو منافع والے یا تو خسارے والے، یہ اعمال کماتا ہے اس زمانے میں ہی۔ تو انسان جو ہے، یا تو انسان جو ہے وہ اپنی جنس کے لحاظ سے وہ اپنے نتیجے میں عموماً جو ہے وہ خسارے میں ہی رہتا ہے اور برائی میں ہی رہتا ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ نعم، تو یہ جو آیت ہے، جو دوسری آیت تھی کہ شیخ نے فرمایا کہ عموماً انسان جو ہے، جو بنی جنس ہے انسان کی، کہ وہ عموماً خسارے میں اور برائی میں ہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ لیکن پھر جو تیسری آیت ہے سورت کی، اور جو آخری آیت ہے، وہ استثناء پیش کر دیتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی استثناء فرماتا ہے اہل ایمان کو اور جو نیک کام کرنے والے ہیں ان کو، اس بنی جنس انسان کے، کہ جو خسارے میں ہے اور برائی میں اس کا نتیجہ ہے، کہ جو اہل ایمان ہیں وہ اس میں سے
علیحدہ کر دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور جو اچھے نیک کام کرتے ہیں ان کو بھی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی علمی اور عملی جو قوت ہے وہ مکمل ہوتی ہے، جو کہ ایک دوسرے کو اللہ کے تقوی کی تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، اور اس چیز سے بھی ایک دوسرے کو روکتے ہیں جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا ہے، اور وہ ایک دوسرے کو صبر کرنے کی بھی وصیت کرتے ہیں اچھے اعمال پر، یعنی کہ اچھے اعمال کرنے پر صبر اپنانے کی وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو، اور اللہ کی فرما برداری پر، اور اسی طرح اس چیز پر بھی صبر کرنے کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر جاری ہے، اس کا جو مقدر جاری ہے، اس کی جو مقدر کردہ تقدیر ہے، جس میں مصیبتیں اور مختلف قسم کی جو مقدر ہیں وہ انسان کے ساتھ پیش آتے ہیں زندگی میں۔ تو جو یہاں پر ذکر ہوا ہے کہ جو لوگ علیحدہ کر دیے اللہ نے، ان لوگوں میں سے، انسانیت میں سے جو خسارے میں نہیں، وہ اہل ایمان، اور اہل ایمان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ ہیں جو نیک عمل بھی کرتے ہیں۔ صرف یہ کافی نہیں کہ وہ ایمان لاتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر پھر عمل الصالح بھی کرتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ان کو الگ کرتی ہے کہ وہ علمی اور عملی طور پر ان کی قوت جو ہے، علمی اور عملی جو قوت ہے وہ مکمل ہوتی ہے بنسبت دوسرے خسارہ پانے والی انسانیت سے۔ اور ایک اور چیز جو ان کو منفرد کرتی ہے اور علیحدہ کرتی ہے اس خسارے والی انسانیت میں سے، وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو باہمی طور پہ اللہ کے تقوی کی وصیت کرتے ہیں کہ اللہ کی فرمانبرداری پر ڈٹے رہو، اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہو، جو چیزیں اللہ نے واجب قرار دی ہیں اس پر ڈٹے رہو، اس پر کمزور مت پڑو، اس فرمانبرداری سے ہاتھ مت کھینچو، اس سے پیچھے مت ہٹو۔ اور اسی طرح ایک دوسرے کو پھر صبر کی بھی تلقین کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی انسان کے ساتھ پیش آتا ہے اس کی تقدیر کے تعلق سے، اللہ اس کو آزماتا ہے آزمائشوں سے اور مصیبتوں سے اور مشکلات سے، تو اس پر بھی اسے صبر کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی اسے صبر کرنا چاہیے کہ جو اللہ نے جن سے اس کو روکا ہے اور جن چیزوں کا اس کو حکم دیا ہے۔ تو اطاعت اور فرمانبرداری حقیقتاً جو ہے وہ دو قسم کی ہے، جس طرح ابن القیم اور دیگر علماء نے ذکر کیا ہے، اور شیخ الاسلام نے بھی اس پہ کافی گہری گفتگو کی ہے کہ جو فرمانبرداری ہے اور اطاعت ہے وہ دو قسم کی ہے۔ وہ فرمانبرداری کہ جس کا حکم دیا گیا کرنے کا اس کو بجا لانا، یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم فرمانبرداری کی یہ ہے کہ جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا، اس کو نہ کرنا۔ یہ دونوں فرمانبرداریاں ہیں، یہ دونوں فرمانبرداریاں ہیں حقیقتاً۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں فرمانبرداری کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ چیزیں کرنا جو اللہ نے واجب قرار دی ہیں، اور پھر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی فرمانبرداری ہے، جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس کو نہ کرنا، یہ بھی فرمانبرداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور شیخ الاسلام ذکر کرتے ہیں کہ وہ فرمانبرداری جس سے منع کیا گیا ہے بنسبت اس فرمانبرداری کے جس کو کرنا ہے اس پر عمل پیرا ہونا زیادہ آسان ہے، کیونکہ وہ عمل آپ نے چھوڑ دینا ہے، وہ عمل آپ نے نہیں کرنا، بنسبت اس فرمانبرداری کے جس کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ آپ نے کرنا ہے۔ اس میں مشقت ہے، اس میں مشقت نہیں ہے، اس سے آپ نے صرف رکنا ہے صبر کر کے۔ تو اصل جو ہے فرمانبرداری میں یہ ہے کہ جس چیز سے منع کر دیا گیا اس سے رک جانا، اور یہ انسان کے لیے آسان ہے۔ آگے شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت میں یہ بتلایا ہے کہ جتنی بھی انسان ہیں وہ سب کے سب خسارے میں ہیں، سوائے وہ جن میں ایمان پایا جاتا ہے اور جن میں نیکیاں پائی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ وہ دوسروں کو بھی تلقین اور وصیت کرتے ہیں حق تھامنے کی اور صبر کا دامن تھامنے کی۔ تو ظاہر یہ ہوا کہ یہ جو صورت ہے اس میں 4 مرتبوں کا ذکر ہوا ہے، 4 مرتبوں کا ذکر ہوا ہے، اور یہ جو کلمات ہیں یہ شیخ عرفات شیخ محمد بن عبد الوہاب کی مجموع الفتاوی سے نقل کر رہے ہیں۔
تو پہلا جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ حق کی معرفت ہونا. سب سے پہلا مرتبہ یہ ہے کہ حق کی معرفت ہونی چاہیے انسان کو، کہ جب تک انسان کو یہ نہ پتا ہوگا حق اور باطل میں کیا فرق ہے تو وہ اگلے مراحل طے نہیں کر سکتا. سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ وہ حق جانے باطل سے. دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ پھر وہ جب حق کو جان گیا ہے تو اس حق پر عمل کرے، اسے پکڑ لے، اس حق کو پکڑ لے. اور تیسرا جو مرحلہ پھر کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس حق کو اس کو سکھلائے جو اس حق کو نہیں جانتا، یعنی کہ دعوت دینا، اس حق کی طرف دعوت دینا. اور چوتھا جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے کہ پھر اس حق کی دعوت دینے میں صبر کرنا اور اس پر عمل کرتے رہنا. تو یہ 4 مرتبے ہیں. پہلا کیا ہے؟ حق کی معرفت. دوسرا اس پر عمل کرنا. تیسرا اس کی طرف دعوت دینا. اور چوتھا اس کی دعوت دینے میں جو بھی آپ کو اذیت، مشکلات، نقصانات آئیں اس پر ڈٹے رہنا اور اس پر عمل پیرا رہنا. یہ 4 مراتب ہیں جو اس صورت میں ذکر ہوئے ہیں، اور یہ اصول الثلاثہ کے مقدمے میں اور دیگر جو تالیفات ہیں شیخ محمد عبد الوہاب کی، اس میں انہوں نے اسے ذکر کیا ہے. اگلی جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الہمزہ. نعم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ویل، ہلاکت ہے، لکل، واسطے ہر، ہمزۃ، عیب جو، لمزہ، غیبت کرنے والے کے، الذی، وہ جس نے، جمع کیا، مالا، مال، وعددہ، اور گن گن کر رکھا اسے. یحسب، وہ سمجھتا ہے، انا، کہ بلا شبہ، مالہ، اس کا مال، اخلدہ، ہمیشہ زندہ رکھے گا اسے. کلا، ہرگز نہیں. لینبذن، یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا، فی الحطمہ، حطمہ میں. وما، اور کیا بتلائے گی تمہیں، وما، اور کیا چیز نے، ادراکا، خبر دی تمہیں، ما، کیا ہے، الحطمہ، نار اللہ، اللہ کی آگ ہے، الموقدہ، بھڑکائی ہوئی، التی، وہ جو، تطلع، پہنچتی ہے، علی الافئدہ، دلوں تک، انہا، بلا شبہ، وہ، علیہم، ان پر، مؤصدہ، ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں. اب اس کا با محاورہ جو ترجمہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو. الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے. یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا. کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ ایسی آگ کیا ہوگی. نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالی کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی. التی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی. انہا علیہم مؤصدہ، اور وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں. اس تفسیر کی، اس سورت کی تفسیر میں شیخ عرفات حافظہ اللہ فرماتے ہیں، ویل کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے شر اور ہلاکت کے لیے. یعنی کہ جب اس صورت میں ویل، یعنی شر ہو، برا ہو اور ہلاکت ہو، ایسے شخص کی، پھر جن کی صفات یہاں پر بیان ہوئی ہیں. کس صفت لوگوں کی ہلاکت اور ان پر شر جو ہے وہ ملامت کیا گیا ہے. الہماز، اللماز، یعنی وہ شخص جو لوگوں کی عیب جوئی کرتا ہے، یعنی کہ لوگوں کے عیبوں کی تتبع کرتا ہے،
لوگوں کے عیبوں کے پیچھے لگ کر ان کو گنتا ہے، باریک بینی سے جمع کرتا رہتا ہے. اور اللماز وہ ہے جو لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان کے پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتا ہے. یعنی غیبت کیا ہے؟ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے اس کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی باتیں کرو جو اس میں موجود ہیں. وہ موجود ہے، وہ کرتا ہے ایسی باتیں، یا اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے، لیکن اس کی غیر موجودگی میں آپ وہ بات کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ اس کے بارے میں یہ بات اس کی موجودگی میں کریں گے تو وہ اس کی دل آزاری کرے گی، اس کو بری لگے گی، اور آپ شاید اس کے سامنے ان باتوں کو کرنے سے گریز بھی کریں گے، لیکن آپ اس کی پیٹھ پیچھے وہ باتیں کرتے ہیں جو سچ ہے. یہ غیبت ہے. لیکن اگر آپ اپنے مسلمان بھائی کے پیٹھ پیچھے ایسی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں جو اس میں نہیں وہ صفت، نہ اس میں وہ بات پائی جاتی ہے، نہ اس میں وہ عیب پایا جاتا ہے، تو یہ پھر بہتان ہوگا، یہ جو غیبت سے سنگین ہے، غیبت سے بدتر ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت میں ہی جو ہے وہ ملامت کیا ہے جو لوگوں کی عیب جوئی، ان کے عیبوں کو گن 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 کر ان کی ایک پوری لمبی فہرست تیار کر کے ایک دفتر بنا دیتا ہے اس کی، اور ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھ کے جو ہے ان کی برائیاں کرتا ہے. اس پر شر اور ہلاکت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملامت کی ہے اس پر، اور وہ لوگوں پہ طعنے بازی کرتا ہے. اور اس ہماز لماز، اس غیبت خور اور عیب جو کی صفت میں سے یہ ہے کہ اس کا اور کوئی ہم نہیں ہوتا، اس کو اور کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ وہ مال جمع کرتا رہتا ہے. وہ مال جمع کرتا ہے اور اس پر غیرت کھاتا ہے اپنے مال پر کہ اس کے مال جو ہے وہ اس میں کوئی نقص نہ آئے، وہ کم نہ ہو، اور اس کی کوئی رغبت نہیں ہوتی، اس کا کوئی دل نہیں ہوتا کہ وہ اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے یا پھر صلہ رحمی میں استعمال کرے، تو وہ اس سب کو کرنے میں یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ اس نے مال جمع کیا ہے وہ مال اسے اس دنیاوی زندگی میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دے گی. یعنی کہ معاملہ اس طرح نہیں کہ جس طرح وہ سمجھتا ہے، اور بات اس طرح نہیں جس طرح وہ چاہتا ہے. اور حطمہ جو ہے وہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اسے یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ توڑتی ہے. کسے توڑتی ہے؟ یہ ہڈیوں کو توڑتی ہے. یعنی جہنم کی جو آگ ہے وہ ہڈیوں کو توڑتی ہے، اس کے بعد کہ وہ انسان کے گوشت کو کھا جاتی ہے. پہلے وہ انسان کے گوشت کو ہڑپ کرتی ہے، اسے جلا کر راکھ کر اسے نگل جاتی ہے، کھا جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو اس کی ہڈیاں بچتی ہیں پھر وہ ان ہڈیوں کو چورا چورا کرتی ہے. وما ادراک ما الحطمہ. تو یہ جو استفہام ہے یہاں پہ جو سوال ہے کیا گیا ہے، یہ ڈرانے کے لیے اور دہلانے کے لیے کیا گیا ہے کہ تمہیں کیا بتلائے گی اے انسان کہ یہ جہنم کی آگ جس کی صفت حطمہ ہے کہ یہ کیا چیز ہے. تو یہ اللہ کی بھڑکائی گئی دہلائی گئی آگ ہے جو پورے جسم کو کھا جاتی ہے، حتیٰ کہ یہ دلوں تک پہنچ جاتی ہے. اور جب یہ دل تک پہنچ جاتی ہے اور اس کو بھی کھا لیتی ہے، یعنی کہ پورے انسان کا جسم یہ کھاتی ہے، گوشت سے شروع کرتی ہے، ہڈیوں کو چورا کر کے اس کے اندرون جسم دل تک پہنچ کر اس کو راکھ کر دیتی ہے. پھر اس کے بعد اس انسان کا نیا جسم پھر سے تخلیق کیا جاتا ہے جہنم میں، نئے سرے سے پھر سے اس کا پورا جسم، اس کا دل، اس کا اندرون، پھر اس کی ہڈیوں کے اوپر خول گوشت کا، اس کے اوپر پھر سے چمڑی اس کی چڑھا دی جاتی ہے. اور پھر سے یہ آگ اپنا وہی کام شروع کرتی ہے، اس کی جلد کو پہلے جلاتی ہے، پھر اس کے گوشت کو گلاتی ہے، پھر اس کی ہڈیوں کو چورا کرتی ہے، اس کے دل تک پہنچ کر اس کو راکھ کرتی ہے، اور یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہے گا والعیاذ باللہ. اور یہ جو جہنم ہے یہ بند ہے،
بند ہے اور اس کے طبقے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، یہ جو ہے لدی ہوئی ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہیں وہ بیڑیاں ہیں، زنجیریں ہیں اور تالے ہیں جس سے اس کو بند کیا گیا ہے، اور جو جہنمی ہے ان کو اس میں ڈال کر اس کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے، جس میں سے وہ کبھی بھی نکلنے کی کوشش بھی نہ کر پائیں گے کہ وہ اپنے اس عذاب سے بھاگ پائیں، اور اس میں بڑے بڑے ستون ہوں گے، ستون یعنی کہ پلر، بڑے بڑے ستون ہوں گے جن سے ان جہنمیوں کو عذاب دیا جائے گا۔ 8ویں جو سورت ہے وہ ہے سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل کا جو لفظی ترجمہ ہے پہلے اس کو پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا، لم ترى نہیں آپ نے دیکھا، کیفا کیا سلوک، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ، کیا، لم یجعل نہیں اس نے کر دیا تھا، کیدہم ان کی چال کو، فی تضلیل بیکار، وارسل اور اس نے بھیجے، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم وہ پھینکتے تھے ان پر، بحجارۃ کنکریاں، من سجیل کھنگر کی یعنی کہ سخت مٹی کی، فجعلہم سو اللہ نے کر دیا انہیں، کعصف جیسے بھوسا، مأکول کھایا گیا ہو۔ اس کا جو بامحاورہ ترجمہ ہے وہ اس طرح ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہ دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، الم یجعل کیدہم فی تضلیل کیا ان کے مکر کو بیکار نہیں کر دیا، وارسل علیہم طیرا ابابیل اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو انہیں مٹی اور پتھر کی کنکریاں مار رہے تھے، فجعلہم کعصف مأکول پس انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو اس کی تشریح میں شیخ عرفات حافظہ اللہ فرماتے ہیں، تو جو خطاب ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ان آیات کو فرما رہے ہیں کہ کیا اے نبی آپ نہیں جانتے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کیا ابرہہ الاشرم الحبشی اور اس کی فوج کے ساتھ۔ تو یہ جو اصحاب الفیل تھے اس کا جو سپہ سالار تھا وہ تھا ابرہہ الاشرم، اس کا نام تھا ابرہہ الاشرم، اور وہ حبشی تھا، یعنی کہ حبشہ جو علاقہ ہے آج کل کے دوروں میں آپ کا جو ایریتریا اور جو آپ کا ایتھیوپیا، یہ جو علاقے ہیں اس کو حبشہ کہا جاتا تھا، جس کے لوگ عموماً ان کی جو جلد ہے وہ گہرے رنگ کی ہوتی ہے، کالے رنگ کی ان کی جلد ہوتی ہے، اللہ نے ان کو اس ہیئت پہ بنایا ہے۔ تو یہ جو حبشہ کے لوگ تھے یہ مختلف علاقوں میں پھیلے تھے، تو یہ جو ابرہہ الاشرم تھا یہ اپنی فوج کو ساتھ لے کر آیا، جو صنعاء جو یمن کا جو معروف شہر ہے، اور اس زمانے میں یہ ایک علاقہ ہوتا تھا بہت بڑا، جو صنعاء کا علاقہ ہے، اس طرف سے ابرہہ الاشرم اور اس کی فوج آئی، جنہوں نے کعبہ کو خراب کرنا اور اس کو تباہ کرنا چاہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی اس کوشش کو ضائع کر دیا اور ان کی اس چال کو ناکام کر دیا، تو وہ اپنی جو مراد تھی، جو چیز وہ چاہتے تھے کرنا، وہ اس کو نہ پائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان پر چڑیاں بھیجی جو صفوں کی صف میں آگے پیچھے جھنڈ کے جھنڈ ان پر بھیجی گئیں، اور وہ ان پر سخت مٹی کے کنکریاں برسانے لگیں۔ تو اس سے کیا ہوا ان کے ساتھ کہ وہ اس کی جو فوج تھی ابرہہ کی، جن کے ساتھ ہاتھی تھے، اس کی فوج میں ہاتھی تھے، تو کیا ہوا اس فوج کے ساتھ
کہ جب وہ کنکریاں ان پر ان چڑیوں نے پھینکی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے، تو وہ پوری کی پوری فوج جو ہے وہ اس طرح ہو گئی جس طرح جو مویشی سبزہ چباتے ہیں اور جو چارہ چباتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس کو بطور گوبر نکال دیتے ہیں اپنی جسم سے، اور پھر وہ گوبر جب سوکھ جاتا ہے تو وہ علیحدہ علیحدہ چھوٹی چھوٹی ڈلیوں میں ٹوٹ کے بٹ جاتا ہے۔ یہ ابرہہ الاشرم کی اس ہاتھی والی فوج کا جو ہے وہ حشر ہوا بالآخر۔ کس کے ذریعے کروایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ چڑیوں کے ذریعے، جن کی چونچ اور ان کے پنجوں میں کنکریاں تھیں سخت مٹی کی بنی ہوئی جو جہنم کی آگ میں دہلائی گئی تھی، تو وہ جیسے ان پر گرتی تو وہ ان کے جسم کے آر پار ہو جاتی، اور بالآخر ان کی کیا اللہ نے کیا منظر بیان کیا کہ وہ پوری فوج اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح کے مویشیوں نے یہاں پر آ کے سبزہ اور چارہ چبایا ہو، پھر اس کو انہوں نے بطور گوبر نکال دیا ہو اس میدان میں، اور وہ دنوں کے بعد سوکھ کر جو ہے وہ ڈلیوں میں بٹ گیا، بکھر گیا ہو۔ یہ اس فوج کا منظر تھا، یہ اس کا انجام تھا۔ تو ان کے انجام میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذلت اور کمزوری دونوں جمع فرما دی۔ یعنی وہ تو آیا تھا ابرہہ اپنی قوت کے ساتھ، بڑے بڑے ہاتھی جو جزیرہ عرب کے جانوروں میں سے نہیں، جو افریقہ کے جانوروں میں سے ہے، تو اس میں دہشت تھی کیونکہ ہاتھی ایک بہت بڑا جانور ہے، جانوروں میں سب سے بڑے جانوروں میں سے ہے۔ اس کی فوج لے کر آیا، اور اس کو بڑا فخر تھا کہ میں جا کے یہ جو کعبہ ہے جس کا یہ قریش بڑا فخر کرتے ہیں، اور جس کا جا کے یہ سارے جزیرہ عرب والے اور دور دور سے شام سے یمن سے لوگ جا کر اس کا طواف کرتے ہیں، اسے مقدس مانتے ہیں، میں اس کو برباد کر دوں گا اور اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی سب سے جو چھوٹی مخلوق ہوتی ہے جانوروں میں، چڑیا، بنسبت ہاتھی کے کیا ہوتی ہے؟ چڑیا ایک ہاتھی کی آنکھ کے برابر بھی نہیں ہوتی۔ اللہ نے اس کی فوجیں بھیجی اللہ نے، اور ان کو کیا حربے دیے، حالانکہ ابرہہ الاشرم کی جو فوج تھی ان کے پاس ہاتھی، گھوڑے، اونٹ سب تھے، اس کے ساتھ ان کے لباس بھی تھے جلد کے، اور اس کے ساتھ زنجیروں کے لباس، اور اس کے ساتھ ساتھ تلواریں، نیزے، سب کچھ۔ اللہ نے کون سی فوج بھیجی؟ اپنی فوج میں سے سب سے نازک جانور، چڑیا، 2 پر والی، اس کی چونچ ہوتی ہے اور 2 چھوٹے چھوٹے پنجے۔ کیا اس کو حربہ دیا اس کے ہاتھ میں لڑنے کے لیے؟ کنکریاں کس کی؟ مٹی کی، مٹی کی، پتھر کی بھی نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس اپنی پوری مخلوق پر قادر ہے مکمل طور سے، اور قاہر ہے اس پر۔ تو اس طرح شیخ عرفات فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی یعنی کہ کعبہ کی حمایت کی ان نافرمان کافروں کی نجاست سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے انتقام لیا اس برائی کا جو وہ اس کے گھر کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ کس کے ذریعے انتقام لیا؟ چڑیوں کے جھنڈوں کے ذریعے۔ تو یہ انجام تھا اصحاب الفیل کا۔ نعم، انشاءاللہ اسی پر آج کی نشست کا اختتام کریں گے۔ پھر سورۃ قریش جو ہے اور اس کے آگے جو 3-4 صورتیں ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا اور توفیق ہوئی تو اگلے ہفتے اس کو جاری رکھیں گے۔ یہاں پر کچھ سوال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التکاثر بمعنی کثرت مال اور اولاد؟ جی، کیا اولاد کی کثرت پر بھی لوگ حریص ہوا کرتے تھے؟ بلا شبہ۔ اور اگر آپ جا کے جو تفسیر کی کتب ہیں، الطبری اور القرطبی، ابن کثیر اور دیگر جو کتابیں ہیں پرانی، ان میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی جو اسباب النزول میں جو ذکر ہوا ہے اس کے مختلف روایات آتی ہیں، مختلف ان کے درجات ہیں صحت کے، لیکن سب کے سب میں ایک چیز جو ہے وہ کامن ہے، ایک جو چیز ہے وہ یکساں ہے کہ کبھی تو ذکر آتا ہے یہود کے 2 قبائل کی، کبھی جو انصار ہیں ان کے 2 قبائل کا ذکر آتا ہے، کبھی قریش کے 2 قبیلوں کا ذکر آتا ہے کہ 2 قبیلے تھے، ان کے مابین جو ہے وہ ایک لڑائی شروع ہو گئی،
ایک نے دوسرے پر تانا مارا کہ ہم تم سے زیادہ نسب میں جو ہے وہ بلند ہیں، ہم میں زیادہ سردار گزرے ہیں، ہماری تعداد بھی زیادہ ہے. تو دوسروں نے کہا نہیں، ہم میں ہماری تعداد زیادہ ہے، حتیٰ کہ وہ قبرستانوں تک پہنچ گئے اپنی بڑائی بیان کرتے کرتے. ہم میں سردار زیادہ تھے، ہم میں بہادر لوگ زیادہ پائے گئے، ہم میں جو ہے وہ غزووں میں زیادہ دلیر لوگ لڑے. اپنی جو چیزیں تھی اس میں فخر جو ہے وہ جتاتے ہوئے وہ یہاں تک پہنچ گئے کہ قبرستانوں تک چلے گئے اور اپنی قبریں گنوائیں جو مر گئے تھے پچھلے زمانوں میں لوگ، کہ ہمارے یہ بھی اگر ملاؤ تو پھر بھی تم سے زیادہ ہے. تو اس پر یہ صورت جو ہے وہ نازل ہوئی تھی کہ لوگ بے شک حرص کرتے تھے اس پہ قبائل. انسانیت جو ہے اپنی اوائل میں جب آدم علیہ السلام اس دنیا پر اتارے گئے حوا علیہ السلام کے ساتھ، تو 2 اترے تھے، میاں بیوی. وہاں سے انسانیت کا آغاز ہوا، ان کے بچے ہوئے، ان کی اولاد ہوئی، اور پھر انسان جو ہے وہ اپنی تعداد میں، اپنی اولاد میں فخر کرتا آیا ہے. اور یہ اس کی سلامتی اور اس کے مقام کا ایک ذریعہ ہوا کرتا تھا قبائلی نظام میں، بالخصوص پرانے زمانوں میں. جس انسان کی اولاد نہ ہوتی اس کے ساتھ کوئی بھی آ کے کوئی بھی اس کے ساتھ رویہ کر کے چلا جاتا، اس کا کوئی مقام نہ ہوتا، اس کی بات کا کوئی وزن نہ لیا جاتا کسی بھی قسم کی مشاورت میں. لیکن وہ شخص جس کی اولاد زیادہ ہوتی، اس کا کنبہ بڑا ہوتا، اس کے قبیلہ بڑا ہوتا، اس کی بات میں وزن ہوتا، اس کی بات کو مانا جاتا، وہ محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا. کیونکہ اگر کوئی اس پر کسی بھی قسم کی کارروائی کرنا چاہے تو اپنا دفاع کر سکتا اپنی اس آل اولاد اور کنبے کے ذریعے. تو اس چیز میں فخر کیا کرتے تھے لوگ. غیبت سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جائے اور اس کی توبہ کے لیے کیا ایسے شخص سے معافی مانگنا ضروری ہے یا فقط اللہ سے توبہ کرنا ہوگی؟ غیبت سے چھٹکارا پانے کا سب سے پہلا جو سبب ہے وہ انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس چیز کو محرم قرار دیا ہے، اس چیز کو حرام قرار دیا ہے، اور اس کو حرام قرار دے کر اس کی ایسی مثال بیان کی ہے اپنی کتاب میں اور اپنی نبی کی زبان پہ کہ ہر عقل مند انسان جو ہے اگر وہ ان مثالوں کو سمجھتا ہے تو وہ کبھی بھی اس چیز میں ملوث نہیں ہوگا. اور مثال کیا ہے؟ وہ مثال یہ ہے کہ کیا ہم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ ہم اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو چبائے؟ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا. کوئی اپنے زندہ بھائی کے گوشت کو چبانا پسند نہیں کرے گا، تو مردہ تو دور کی بات ہے. یعنی ایک میت جو گل سڑ رہی ہوتی ہے، اس میں سے جان نکل جاتی ہے، وہ پگھلنے لگتی ہے، بو آلود ہونے لگتی ہے. کون انسان، خواہ اس کا بھائی ہی کیوں نہ ہو، کون اس کو چبانا چاہے گا؟ تو سب سے پہلے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھے کہ اللہ نے اسے محرم قرار دیا اور اس کی یہ مثال پیش کی ہے، کتنی بری مثال ہے. اور دوسری چیز، اسے ہمیشہ حاضر ذہن رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ السمیع البصیر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سب چیز کی خبر رکھتا ہے جو اس کے سینے میں چھپا ہوا ہے. تو جب وہ اگر غیبت کر رہا ہے اپنے بھائی کی تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا بھائی نہیں سن رہا یا لوگ نہیں سن رہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس نے اسے اور اس کے بھائی کو تخلیق کیا ہے وہ تو سن رہا ہے، جس نے اس فعل کو حرام قرار دیا ہے اس شریعت میں. تو یہ دوسرا سبب ہے کہ وہ جب شروع کرے تو حاضر ذہن ہو جائے کہ اللہ سن رہا ہے میری یہ بات، اور اللہ کو ناپسند ہے یہ غیبت. اور تیسری چیز ہے کہ وہ ایسی محفلوں میں نہ بیٹھے، ایسے لوگوں سے گریز کرے جہاں پر اسے لگے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر وہ اپنے بھائیوں کی، مسلمان بھائیوں کی بلا وجہ غیبت کرتا ہے، اور وہ مجلس صرف غیبتوں کی ہوتی ہے. وہ ایسی مجالس سے گریز کرے. اگر اسے کوئی اچھی مجلس نہیں ملتی تو اس کے لیے بہتر ہے وہ صرف اپنے ساتھ اپنے گھر میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کرے، جو فائدہ مند علم ہے وہ یاد کرے، احادیث پڑھے، اپنے بچوں کی تربیت کرے، اپنے گھر والوں کی تربیت کرے، اپنے گھر والوں کے لیے ذریعہ معاش جو ہے اس میں فکر مند ہو، اپنی صحت کا خیال رکھے، اللہ سے اپنی لو لگائے. ضروری نہیں کہ انسان کی جو ہے صحبت وہ ہونی
اٹل ہے. اگر کوئی اچھی صحبت نہیں ملتی تو اس کا مطلب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بری صحبت کے ساتھ بیٹھا جائے. پھر کسی صحبت کے ساتھ نہ بیٹھا جائے. اچھا یہ ہے انسان ایسی صحبت سے دور رہے، کیونکہ اس کا جو خمیازہ ہے وہ بہت بڑا ہے. کیونکہ قیامت والے دن انسان آئے گا تو اس کی نیکیاں ہوں گی بہت ساری، لیکن جب اس کا حساب ہوگا، ادلا بدلا ہوگا لوگوں کے مابین، تو اس کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کی وہ غیبت خوری یا ان کا نمیمہ یا ان پر تہمت پرستی وہ کیا کرتا تھا یا ان کی عیب جوئی کیا کرتا تھا. تو ایسی چیز سے گریز کرنا چاہیے. اور دوسری یہ چیز آپ نے پوچھا کہ ایک انسان اگر کسی کی غیبت کرے تو توبہ کا کیا طریقہ ہے. توبہ کا جو واضح طریقہ ہے، جس طرح امام النووی اور دیگر جو علماء ہیں، ابن حجر، انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اگر ایک انسان کسی گناہ میں ملوث ہوتا ہے یا بالخصوص جو ہے وہ غیبت میں ملوث ہوتا ہے، تو اصل یہی ہے کہ وہ اس شخص سے جا کے معذرت کرے، اس سے اعتذار پیش کرے کہ میں تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھ سے تمہارے بارے میں کچھ نازیبا الفاظ ادا ہوئے جو ہیں تو سچ تمہارے بارے میں، لیکن مجھے کرنے نہیں چاہیے تھے. لیکن یہ ہمیشہ یہ معاملہ کاربند نہیں ہوتا، یعنی یہ اس طرح کا معاملہ ہمیشہ نفع نہیں پہنچاتا. کیونکہ اکثر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ جس شخص کو بتلایا جاتا ہے جا کر کہ میں نے تیری غیبت کی، وہ اور زیادہ تیش کھا کر اور اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور شاید دشمنی بھی پال لیتا ہے یا اس سے متنفر ہو کے اس سے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے. تو اس حال میں علماء نے ذکر کیا ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ سے توبہ طائب ہو، نادم ہو اس چیز پر، واپس اس چیز کی طرف نہ لوٹے، اور پھر وہ جس شخص کی اس نے برائی غیبت کی، پھر وہ اس کی لوگوں کے سامنے اسی طرح اچھائیاں گنا کرے، اس کے لیے دعا کیا کرے، اس کی غیر حاضری میں اس کی مغفرت کی، اس کے درجات کی بلندی کی، اور لوگوں میں اس کی جو اچھی چیزیں ان کے بارے میں ذکر کیا کرے. اگر اسے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ میں جا کے اگر اسے معافی مانگوں گا، اسے بتلاؤں گا کہ میں نے تمہاری غیبت کی، اور معاملہ مزید کشیدگی اپنائے گا، تو نہیں، پھر یہ عقل مندی میں سے نہ حکمت میں سے، اسے نہ کیا جائے. بارک اللہ فیکم. کنکریاں جہنم کی آگ میں دھونکائی گئی تھیں، اس کی کوئی دلیل مل سکتی ہے؟ مقصد علم کے حصول ہے فقط اور امید ہے گستاخی نہیں. آپ کا اچھا سوال ہے. یہ جو ہے یہ آپ مختلف تفاسیر ہیں، اس میں جا کر آپ اس سے رجوع کر سکتی ہیں. یہ مختلف روایات آئی ہیں کہ اس کو جو ہے آگ میں، جہنم کی آگ میں ان کو دہکایا گیا تھا. تو اس کی جو تفاسیر ہیں آپ ان سے رجوع کر کے اس میں یہ دیکھ سکتی ہیں. اور میں نے یہ اسے، حالانکہ شیخ عرفات نے مختصر تفسیر بیان کی تھی، میں نے بیچ میں کچھ فائدے جو ہیں وہ ذکر کر دیے اپنے ہی ذہن سے، اور جو حوالے ہیں وہ آپ اس کو جا کے سرچ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو نہ ملے تو انشاءاللہ میں اس کو جو ہے پھر آپ کو مہیا کر سکتا ہوں. بارک اللہ فیکی. اور سوال پوچھنا اس طرح کا، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہوتی. بارک اللہ فیکم. انشاءاللہ آج کی نشست یہیں پر ختم ہوتی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.